کا رب کائنات محمد عمران بھائی ان کے گھر کے اندر برکتیں داخل فرمائے، خیر ہی خیر فرمائے، ہر مشکل مصیبت کو دور فرمائے۔ چند باتیں ہیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت مرہ بن جعلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ ایک وادی آئی اور اس وادی کے اندر ایک نہر تھی۔ بڑا خوبصورت وہ منظر تھا، اور منظر کیسے خوبصورت نہ ہو، صحابہ کرام کے نزدیک دنیا کا منظر اور دنیا کی رونقیں سب کچھ نہ تھا، اگر تھا ان کے نزدیک سب سے اہم چیز ان کے نزدیک تھی تو وہ ذات مصطفیٰ تھی۔ اور یہ سفر اتنا خوبصورت اس وجہ سے ہے کیونکہ صحابہ کرام کا سفر ذات مصطفیٰ کے ساتھ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اس وادی کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں کیوں نہ یہاں پر کچھ دیر آرام کروں۔ اب آقا کریم علیہ السلام وہاں پر آرام فرمانے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک لگتی ہے اور یہ صحابی کہتے ہیں میں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے وہ بڑے ہی خوبصورت لمحے تھے کہ مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے ہیں اور میں والضحیٰ جیسے مکھڑے کا دیدار کر رہا ہوں۔ اب میں حضور کے چہرے کو بار بار ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہوں، یار یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو رب بھی دیکھتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ہے نا، اے پیارے حبیب آپ نماز پڑھاتے ہیں، ہم نماز کے اندر آپ کے چہرے کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور کے چہرے کو تو رب دیکھتا ہے، لیکن اس صحابی کی قسمت کس قدر خوبصورت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آرام فرما رہے ہیں اور میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ یار حضور کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھ لیجئے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یوں ہوا، میں نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کب حجرے سے چاند طلوع ہوتا ہے، سے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ میں اسی انتظار میں تھا تو میں سوچ رہا تھا، میری نگاہ آسمانوں کے چاند پر پڑ گئی۔ جب میں نے آسمانوں کے چاند کو دیکھا تو میں نے کہا آسمان کے چاند تو بڑا خوبصورت ہے، تیرے اندر بڑی روشنی ہے، بڑی خوبصورتی ہے، تیرے ارد گرد جو حالہ ہے وہ تیری خوبصورتی کے اندر اور نکھار پیدا کرتا ہے۔ اسی چیزوں کے اندر میں مشغول تھا، چاند کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل کے اندر اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اچانک کیا ہوا، آسمانوں کا چاند بھی دیکھ رہا تھا، اچانک حجرے سے آمنہ کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ ذات مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی، تو جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اے آسمان کے چاند تو بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن اے آسمان کے چاند تجھے پتہ نہیں ہے، آسمان کے چاند تیرے اندر داغ ہے اور آمنہ کے لال کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ ذات مصطفیٰ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں میں حضور کا دیدار کر رہا ہوں، لیکن اچانک ہوا کیا، سامنے ایک درخت تھا، اس درخت کو میں نے دیکھا کہ وہ درخت تھوڑا سا اپنے آپ کو دائیں کرتا ہے، پھر بائیں کرتا ہے، آگے کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے، اپنے آپ کو زمین سے باہر نکالتا ہے۔ اگر میں یہ منظر دیکھتا تو میں کسی کو کہتا تو کوئی نہ مانتا، لیکن بھئی یہ حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی نے اس منظر کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ درخت کر کیا رہا ہے۔ درخت نے اپنے آپ کو زمین سے باہر نکالا ہے اور پھر چلتا ہوا مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ گیا ہے۔ اسی بات سے سارے بولو نا پیچھے بھی سبحان اللہ۔
کی طرف تھوڑی دیر رکا، رکنے کے بعد پھر واپس چلا گیا، اپنی جگہ پر جا کر نصب ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اتنی دیر ہوئی کہ مصطفیٰ کریم کی آنکھ مبارک کھل جاتی ہے۔ اب یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آگے بڑھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ درخت ہے وہ جو سامنے موجود ہے اس نے اپنے آپ کو زمین سے باہر نکالا ہے اور آپ کی بارگاہ میں آیا ہے پھر واپس چلا گیا ہے۔ یا رسول اللہ بتائیے درخت کرنے کیا آیا تھا؟ ارے بتانا تو صحابی کو چاہیے تھا نا، یا رسول اللہ درخت یہ کام کر کے گیا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، کیونکہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، ہماری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن ہمارا دل جاگتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا دل جاگتا رہتا ہے، اے انسان تو سو جائے تیرا وضو ٹوٹ جائے، لیکن مصطفیٰ کا وضو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ قربان جائیے، اس صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ یہ درخت آیا، تھوڑی دیر رکا پھر واپس چلا گیا، کرنے کیا آیا تھا؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی سن، یہ درخت ہے، اس نے جب مجھے دیکھا اور میرے چہرے کا دیدار کیا تو اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی خالق کائنات میں نے تیرے حبیب کا دیدار کیا ہے اور تیرے حبیب پر درود و سلام بھی پڑھا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھوں۔ ارے یہ ان لوگوں کو لذت آئے گی اس بات کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھتے رہے ہیں، دوسرے بندے کو اس کی لذت کا پتہ نہیں ہے۔ تو قربان چاہیے جس نے ذات مصطفیٰ کا دیدار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا، مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس درخت نے رب کی بارگاہ میں عرض کی رب کائنات آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھوں۔ پھر اس درخت نے اپنے آپ کو زمین سے باہر نکالا، سبحان اللہ، پھر وہ باہر آیا، پھر میرے قدموں میں آیا اور اس نے میری ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو قربان جاؤں بھائی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ مصطفیٰ کریم بظاہر آرام فرماتے ہیں، بظاہر حضور کی آنکھیں بند ہوتی ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں جو درود و سلام پڑھتا ہے مصطفیٰ اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بخاری شریف سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا کے بیٹے روایت فرما رہے ہیں۔ روایت لمبی ہے، جو اس کے اندر بیان کرنے والی چیز ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان خسفت الشمس فی علی عہد النبی صلی اللہ تعالی وسلم فصلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فقام قیاما طویلا، ایک دفعہ یوں ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر، یعنی حضور کے زمانہ جو ظاہری زمانہ تھا اس کے اندر چاند گرن لگا، سورج گرن لگا، ان خسفت الشمس، سورج گرن لگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نماز کسوف پڑھائی۔ سبحان اللہ، جب سورج گرن لگے تو اس وقت بھی نماز پڑھائی جاتی ہے اور جب چاند گرن لگے تو اس وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا سورج گرن ہو یا چاند گرن ہو، آج ہاں ہمارے جہلیت والی بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ جناب حاملہ عورت ہو تو وہ یہ نہ کرے وہ نہ کرے فلاں نہ کرے، بھئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز ہوتی کہ اگر سورج گرہن یا چاند گرہن کی وجہ سے بچے کے اوپر کوئی اثر پڑتا تو مصطفیٰ کریم نے پہلے فرما دینا تھا۔ تو یہ سائنس بھی چیز کو نہیں مانتی ہے اور نہ ہی شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، جب صحابہ کو نماز پڑھائی تجلت الشمس، سورج گرہن ختم ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اتنی لمبی حضور نے یہ نماز پڑھائی کہ جتنی دیر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام لمبا کیا، رکوع بھی لمبا کیا، پھر سجدے بھی لمبے کیے، تشہد بھی لمبا پڑھا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جب نماز ادا کی تو فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، فرمایا سورج اور چاند یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، سبحان اللہ، اور فرمایا لا یکسفان لموتنا حادین، یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو تو پھر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ۔ کسی جاہلیت والی کام بات کے اندر متوجہ نہ ہو۔ یقین جانیے لوگ اس دن جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، اور بلال گنج محلے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، لوگ گلیاں بازار جو ہے وہ اس کے بھرے پڑے ہیں، اور گلیوں کے اندر مرد بھی چل رہا ہے عورت بھی چل رہی ہے کہ گھر والے ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے ہیں۔ تو بھئی یہ کوئی کسی شریعت کے اندر نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کا حکم یہ ہے، یہ ہو جائے تو فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب یہ ساری بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کر لی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک، یا رسول اللہ جب ہم نماز پڑھ رہے تھے آپ کے پیچھے تو ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا ہے، سبحان اللہ، جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ثم رأیناک تقعقعت، یا رسول اللہ پھر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے قدموں کو پیچھے کر کے پھر اسی طرح نماز پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ تو اسی بخاری کو اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں، سارے اسی بخاری کو پڑھتے ہیں۔ تو بھئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی جیسے ہیں، ہم نبی جیسے ہیں، تو بھئی نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر نماز کے اندر حضور نماز پڑھائیں، اپنے ہاتھ آگے کریں، حضور قدم اٹھا کر آگے جائیں، پھر پیچھے آ جائیں، پھر نماز پڑھاتے رہے، صحابہ بعد میں یہ بھی نہیں کہتے یا رسول اللہ کیسی نماز پڑھائی ہے، نماز ہی نہیں ہوئی ہے، نماز دوبارہ پڑھا دے۔ کیوں؟ صحابہ کو پتا تھا یہ کوئی عام بندہ نماز نہیں پڑھا رہا، یہ وہ نماز پڑھا رہا ہے جس کے صدقے رب کائنات نے ساری نماز عطا فرمائی ہے، یہ وہ نماز پڑھا رہا ہے جس کی ادا کو ہی رب نے نماز بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب صحابہ کرام یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، اب جو کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں اسے کہہ دو نبی جیسا ہے تو پھر نبی جیسی نماز بھی پڑھ کے دکھا۔ نبی تو نماز میں آگے گئے ہیں، پھر پیچھے آئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بھی آگے کیا ہے، تو ماننا پڑے گا۔ ارے حدیث پر عمل ممکن نہیں ہے، سنت پر عمل ہو سکتا ہے۔ اہل حدیث کوئی نہیں بن سکتا، اہل سنت و جماعت بن سکتا ہے۔ سنت پر عمل ممکن ہے، ہر حدیث پر عمل ممکن ہے نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جن لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نبی کا نماز میں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان لوگوں کو اب کیا کہیں گے؟ او بھائی اگر نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے تو بتاؤ کس صحابی کی نماز ٹوٹی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کوئی فتویٰ نہیں دیا، یہ نہیں کہا صحابہ کیا کر رہے تھے، میں نماز پڑھا رہا تھا، میں رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا، رب کی حمد و ثنا کر رہا تھا، اور تم مجھے دیکھتے رہ گئے۔ دیکھو نا، اگر بندہ نماز کی ہی طرف متوجہ ہو تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ آگے والا امام کیا کر رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ رب کی نماز بھی ادا کرتے تھے، ذات مصطفیٰ کا دیدار بھی کرتے تھے۔ اگر نماز میں نبی کے خیال آ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر صحابہ کی نماز بھی ٹوٹنی چاہیے، اور اگر نبی کے خیال سے نماز نہیں
نہیں ٹوٹتی ہے، جس طرح صحابہ کی نہیں ٹوٹی ہے تو الحمدللہ ہماری نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اور توجہ رکھیے گا، صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ آگے ہوئے پیچھے ہٹ گئے، کیا ہوا تھا؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا انی رعیت الجنت، اے میرے صحابہ میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، نماز پڑھاتے ہوئے میں نے جنت کو دیکھ لیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات، یا رسول اللہ نماز پڑھاتے ہوئے جنت کو دیکھا۔ اب آگے جملہ سنیے، فرمایا وَتَنَاوَلْتُ عُرْقُونًا، حضور فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے وہاں پر جنت کے اندر انگوروں کے گچھوں کو دیکھا۔ اب یہاں پر کئی محدثین نے جو دوسرے ہیں انہوں نے لکھ دیا نہیں جی نبی کو تصویر نظر آئی تھی، دیوار پر نبی کو جنت کی تصویر نظر آئی تھی اور پھلوں کی تصویر نظر آئی تھی۔ اور بھائی اگر دیوار کے اوپر تصویر نظر آتی تو کوئی بھی ایسا بچہ بھی نہیں ہے تصویر بنی اور وہاں سے انگور کو نکالنے کی کوشش کرے، ہر بچے کو پتا ہوتا ہے یہ تصویر ہے، یہاں سے انگور نکل نہیں سکتے ہیں۔ تو بھائی نبی نے نماز کے اندر جنت کی تصویر نہیں دیکھی تھی، نبی نے نماز کے اندر عین جنت کو دیکھا تھا۔ اور جنت کو دیکھا تو اسی وجہ سے تو مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھ آگے کیے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر دیا۔ یہاں پر تھوڑا سا رک کر ایک اور بات سمجھیے، حضور مسجد نبوی میں ہے، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی امامت پر ہے اور حضور کی نگاہ اٹھی ہے تو جنت تک چلی گئی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ذہن میں رکھیے گا، حضور نے فرمایا جنت کی جو حور ہے اس کو اللہ رب العزت نے دیکھنے کی اتنی طاقت دی ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے توسمی صاحب، اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جو حور ہے، جو ایک عام ادنا جنتی کو ملنے والی ہے، اس کے دیکھنے کی طاقت کتنی ہے؟ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت کی حور جو ہے اس کو دنیا کے اندر جو مرد ملنے والا ہوتا ہے، جو جنت کے اندر ملے گا وہ مرد دنیا کے اندر جب پھرتا ہے اور اس کی گھر والی اس کو تنگ کرتی ہے تو پھر وہ جنت کی حور نیچے جھانک کر کہتی ہے اے اللہ کی نیک بندی اس کو کچھ نہ کہے، یہ تو تیرے پاس تھوڑے دن ہے پھر یہ فوت ہو جائے گا، پھر یہ حشر کے میدان میں آئے گا، پھر یہ جنت میں آئے گا اور جنت میں رب اسے مجھے عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا رکیے اور سمجھیے بات کہ اگر ایک جنتی حور جنت سے نیچے جھانک کر دیکھے تو کتنی دنیا ہے، دنیا کے اندر کتنے ملک ہیں، پھر ملک پاکستان ہے، پھر ملک پاکستان کے کئی جو ہے 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں کے کئی ضلع ہیں، پھر ضلع ٹوبہ ہے، پھر شہر ہے، کمالیہ ہے، پھر محلے ہیں، یہ محلہ، پھر گلیاں ہیں، گلیوں کے بعد گھر ہیں، گھروں کے بعد گھر میں کئی فرد رہتے ہیں۔ جنتی حور کو پتا ہے کہ فلاں جگہ پر رہنے والا بندہ جب مرے گا تو قبر کے اندر جائے گا، پھر حشر کے میدان میں آئے گا، پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، یہ بندہ جنتی ہوگا اور جنت میں اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ ارے بھائی ابھی وہ بندہ مرا نہیں ہے، ابھی قبر میں گیا نہیں ہے، ابھی حشر کا میدان ہوا نہیں ہے، حساب و کتاب ہوا نہیں ہے، جنت میں آیا نہیں ہے، جنتی حور کو پہلے ہی پتا چل گیا ہے۔ تو اگر جنتی حور کے علم کی اتنی انتہا ہے تو بتائیے اللہ نے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت کو دیکھا۔ او بھائی اگر جنتی حور اتنی دور سے دیکھ سکتی ہے اور میاں بیوی کی گفتگو کو سن سکتی ہے تو اللہ نے مدینے بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کریم کو بھی سننے کی طاقت عطا کی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر بندہ دنیا جہان کے کسی بھی خطے میں بیٹھا ہو حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے، مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، درود و سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔
تو فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے چاہا کہ جنت کے انگور کے گچھے کو توڑ لوں اور توڑ کر اے میرے صحابہ میں تمہیں عطا فرما دوں، اور فرمایا تم اس کو کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم ہوتا نہیں جہاں تک کہ قیامت آ جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا جنت کے پھل اتنے زبردست ہے کہ وہ کبھی ختم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی نعمتیں عارضی نعمتیں ہیں، جہان میں ہم نے عارضی رہنا ہے، اگلا جہان دائمی ہے اور اس کی نعمتیں بھی دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُرِيتُ النَّارَ، میں نے جہنم کو دیکھا، فَلَمْ أَرَى مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، اور حضور نے فرمایا میں نے جہنم سے بڑھ کر کوئی ہولناکی والا منظر نہیں دیکھا ہے۔ جہنم کو میں نے دیکھا اور فرمایا وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهِ النِّسَاء، اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ جن کی تعداد ہے وہ عورتوں کی ہے۔ قالوا بما یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں عورتیں جہنم میں کیوں ہیں زیادہ؟ قال، حضور نے فرمایا بکفرہن، ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے۔ کفر کا مطلب یہاں پر کافر ہونا نہیں ہے، بلکہ کفر بمانا یہاں پر انکار ہے، وہ انکار کرتی ہیں، ناشکری ہیں، ناشکری ہیں۔ قیل ایکفرن باللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ رب کی ناشکری کرتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اللہ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، اور ان کے احسان کو بھلا دیتی ہیں۔ وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، اور فرمایا ان عورتوں کی عادت یہ ہے کہ اگر پوری زندگی بھی مرد اس کے اوپر احسان کرتا رہے اور پھر اچانک کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو عورت کی مرضی کے خلاف ہے، تو پھر فرمایا پھر ساری زندگی کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی تیرے اندر بھلائی دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا سب سے زیادہ جہنم کے اندر تعداد عورتوں کی ہے جو ناشکری کرتی ہے۔ آخری بات اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ ایسی عورتیں بھی پیدا فرمائی ہیں جو رب کا شکر بھی ادا کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی بے وجہ لاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا جو عورت روزے کی پابند ہے، نماز کی پابند ہے اور اپنے شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے اور اس کی فرما برداری کرتی ہے، فرمایا رب کائنات اس عورت پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کو جنت عطا فرماتا ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ انہی عورتوں میں ایک صحابیہ ہے جن کا نام حضرت خنسا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صحابیہ ہے جو شاعری بھی کیا کرتی تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ جنگ قادسیہ کے لیے اعلان ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دور خلافت کے اندر اعلان ہوا کہ لوگ مرد جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت خنسا نے اپنے 4 بیٹوں کو لیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑی ہے۔ جب میدان جنگ کے قریب آئی ہے تو اپنے 4 بیٹوں سے کہا بیٹا وہ دیکھو سامنے میدان جنگ ہے، میں نے تمہیں اس وجہ سے پالا ہے تاکہ تم اسلام کی خدمت کر سکو، اور فرمایا کہ میں تمہیں کہتی ہوں جاؤ اسلام کے پرچم کو بلند کرو، دین اسلام کے لیے لڑو۔ فرمایا واپس نہ آنا، اگر واپس پیٹھ پھیر کر آ گئے تو پھر مجھے ماں نہیں کہنا ہے۔ فرمایا یا تو شہید بن کے واپس لوٹنا ہے یا غازی بن کے واپس لوٹنا ہے۔ جب ماں اتنی دلیر ہو اور اس قدر حوصلہ دے، سامنے میدان جنگ بھی ہو، پھر بھی اتنا حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو بھیجے، تو یقین جانیے پھر بچوں کے حوصلے آسمانوں تک چلے جاتے ہیں۔ آج لوگ اپنے بچوں کو دوسرے ممالک بھیجتے ہیں، لیکن ماں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، ماں رو رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، حالانکہ اس نے باہر جا کر پیسے بھیجنے ہیں، کمائی کرنی ہے، لیکن قربان جائیں اس ماں کے اوپر یہ تربیت تھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ اسی وجہ سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر اسلام کا کام کریں، دین
کو آگے پھیلائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے جب اپنے بچوں کو بھیجا، ایک بچہ گیا، خبر آ گئی وہ بھی شہید ہے۔ دوسرے بچے کو گھوڑے پر سوار کیا، وہ بھی گیا، خبر آ گئی وہ بھی شہید ہو گیا۔ تیسرے کو بھیجا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ چوتھے کو بھیجا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ خبر آ گئی تمہارے چاروں لال شہید ہو گئے ہیں۔ اب اس عورت کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ لیکن قربان جاؤں، یہ تربیت تھی مصطفیٰ کریم کی۔ اس نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ تو نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے، 4 لال عطا کیے، اور میں نے پالے بھی اسی وجہ سے تھے۔ رب کائنات تیرا شکر ہے میری محنت رنگ لے آئی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی ہے۔ پھر سجدے میں سر رکھ کے عرض کرتی ہے، رب کائنات تو نے میرے بچوں کو تو شہادت کے بدلے جنت عطا کی ہے، میں بھی تو شہید کی ماں ہوں، ان کے صدقے میری بھی بخشش فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ان چاروں بچوں کو جو وظیفہ ملتا تھا، کیونکہ یہ فوجی تھے، یہ مجاہد تھے، لڑنے والے تھے، فرمایا جب تک یہ عورت زندہ رہے گی ان کو چاروں بچوں کا وظیفہ ملتا رہے گا۔ فرمایا اتنی دلیر عورت اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے اندر عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھیے جب عورتوں کی صحیح تربیت ہوگی پھر بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، جب بچوں کی صحیح تربیت ہوگی تو معاشرے کو افراد بہتر ملیں گے، کیونکہ افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ جب بچے صحیح ہوں گے تو پھر معاشرہ بھی درست ہوگا، معاشرہ درست ہوگا تو پھر ہمارا علاقہ اور پورا پاکستان اور پوری دنیا کے اندر جو نکھار آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنی بھی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 جگانہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم۔